نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح پھر لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں میں اللہ کریم بھلائی آپ کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں گفتگو کرنے کے لیے بطور گیسٹ، بطور مہمان، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی انڈیا ندیم مدنی صاحب، ماشاءاللہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان قاری احمد رضا مدنی صاحب نے پھر کرم فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ نعت خان ہمارے مستقیم بھائی تشریف فرما ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے، اور کلام اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کلام بھی سنائیں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اور بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور پیاری پیاری باتیں بھی ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار معراج یہ تھا، قسم شب تار معراج یہ تھا، کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، یا شاہ امم
اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن عطا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھے پہ بھروسہ تجھی سے دعا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھے پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ جاری و ساری ہے اور کلام بھی آپ نے سنا، اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک بھی سنی. بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف، اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیے گا. آج بھی ایک خاص ٹاپک کو لے کر آئے ہیں تاکہ اس پر کچھ گفتگو ہو اور اس سے ملنے والے قیمتی مدنی پھول، کچھ قیمتی ٹاپکس آپ تک بڑھانے کی کوشش کریں گے.
اگر شریک رہیں گے اول تاخیر تو امید کرتے ہیں کہ بہت ساری علم و حکمت کی باتیں آپ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل کی نرمی۔ سبحان اللہ، دل کی نرمی کتنی ضروری ہے اور نرمی کسے کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ہمارے ندیم بھائی کی طرف۔ ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ کئی دنوں کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو آج کا ٹاپک دل کی نرمی ہے، کیا فرمائیں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے کیا معاملات تھے؟ میرے آقا کی دل کی نرمی کو بھی کچھ بیان کیجیے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے بہت بنیادی ٹاپک ہے، دل کی نرمی، اور یہ ایسا بنیادی ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے کی اس کو زینت کہہ لیں، صحیح، ایک انسان کا ایسا وصف کہہ لیں کہ جو اس کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور بھی بہت سارے فوائد جو ہے وہ نرمی کے ملتے ہیں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا معاملہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نرم دل کے تھے کہ کائنات میں آپ کا سا کوئی نرم دل کا نہ گزرا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں علی بھائی کہ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء اکرام کم و بیش تشریف لائے، سب نے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی اور تبلیغ دین کا جو ہے وہ کام اور فریضہ انجام دیا، سب کو ستایا گیا۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ تکلیف دی گئی کہ آپ خود فرمانے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے سیرت پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انداز کریمانہ تھا بڑا ہی نرم تھا، بڑا ہی شفقت بھرا تھا۔ تو یہ ایک کھلی دلیل ہے اور ایک واضح سی بات ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا انداز کتنا پیارا رہا ہوگا۔ اچھا، نہ خود نرم تھے بلکہ نرمی کی تعلیم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھیں کہ جس کی نرمی کا جو وصف ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا میں حصہ یہاں سنانے لگا ہوں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگوں کے ساتھ جو نرم دلی کا جو معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے نرم ہیں۔ تو جس کے متعلق رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے تو وہ وصف کتنا اعلیٰ ہے اور وہ شخص بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو کہہ دیا گیا کہ جناب یہ نرم دل ہے تو صرف بات تک ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر نرم دلی کا اگر آپ کو مظاہرہ دیکھنا ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نرمی کا انداز تھا، جو نرمی فرمانا امت کے ساتھ تھا، اگر اس کے واقعات پڑھیں تو بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ حجۃ الوداع کے جو موقع کو اٹھا لیں آپ، یعنی یہ ایسا وقت تھا علی بھائی، ایک ایسا نظارہ تھا کہ تمام کی تمام وہ لوگ کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر تکلیف دیتے رہے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، اوباش لڑکوں کے ذریعے آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، صحابہ اکرام کو جو ہے وہ عرب کی اس تپتے ہوئے صحرا میں یوں سمجھے کہ لٹا کر نہ جانے کس کس انداز میں تکلیف دی گئی۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان ایسے تھے جن کو بہت ستایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب آپ ہوش میں آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیٹھ کو جب دیکھا نا تو بڑے گہرے نشان تھے۔ پوچھا کہ یہ کیوں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیٹھ تھی، تو کہنے لگے کہ یہ اس وقت کے نشانات ہیں کہ جب دامن مصطفیٰ سے میں وابستہ ہوا تھا اور مجھے اس گرم ریت پر جو ہے نا وہ لٹایا جاتا، بلکہ یہاں تک کہ مجھے گرم انگاروں پر لٹایا جاتا تو میری پیٹھ کی چربی جل جاتی، اس قدر جو ہے وہ اذیت دی جاتی اور وہ چربی گل جاتی، اس کے نشانات میری پیٹھ پر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پیٹھ کو چوم لیتے ہیں کہ میں اس پیٹھ کو کیوں نہ چوموں کہ جو راہ خدا میں جو ہے وہ تپائی گئی ہو۔ ایسی اذیتیں دینے والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو فتح مکہ کا جو ہے نا وہ موقع تھا،
تو یہ ایسا موقع تھا کہ جہاں پر تمام کے تمام جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ جنہوں نے تکلیف دی، جو دشمن تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ جمع تھے. ایسا موقع تھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا اور پوچھ لیا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو اب وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا علم تو رکھتے تھے نا. کہنے لگے کہ کریم باپ کے بیٹے سے سوائے کریمی کے اور رحمت کی کیا امید کی جا سکتی. بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ اس کے بعد ارشاد فرمایا. یہاں تو بدلہ لینے کا وقت تھا، لیکن تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی جاؤ آج تم سب اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں. یعنی وقت تھا بدلہ لینے کا، لیکن آپ نے بہترین نرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ فرمایا. حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تو پہلے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے جو ہے وہ توریت میں 2 نشانیاں پڑھی تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان کا جو حلم ہے یہ ان کے غضب پر حاوی ہوگا، اور جو جتنا زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کی نرمی، شفقت اور رحمت اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس واقعے میں جو کہ بڑا عام ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرو، بلکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ مجھے ترغیب دیتے کہ میں وقت پر ادائیگی کر دیتا، اور ان کو تلقین کرتے کہ مجھ سے نرمی کے ساتھ پیش آتے. کچھ زیادہ جو ہے وہ کھجوریں پہنچوائی، اور سبحان اللہ اس کے بعد میں حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 نشانیاں دیکھنا جو باقی تھی وہ نشانیاں دیکھی اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اچھا یہی نہیں، نرمی جانوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی نرمی کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، اور کہتے ہیں کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. یعنی یہ نرمی کا ایسا درس ہے، نرمی کی ایسی تصویر ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے علی بھائی یہ ہمیں نرمی کا جو درس ملتا ہے بڑا کمال ہے. اچھا یہاں ایف جی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت ساری باتیں آپ سنیں گے، لیکن یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں کوئی کمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کمپنی کے آنر ہیں، آپ سیٹ ہیں، یا بڑے منصب پر فائز ہیں، یا چلیں کہیں پر بھی ہوں لیکن آپ مزید بڑے منصب پر جانا چاہتے ہیں، تو بعضوں کا ذہنیت یہ بن جاتی ہے علی بھائی کہ یار میں سخت مزاج رہوں گا نا تو ہی کام لے پاؤں گا. ایک کمپنی کا مالک یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جناب اگر میں سختی سے پیش آؤں گا تو ہی میرے جو ہے نا ورکر کام کریں گے. ایسا نہیں ہے، آپ نرمی لے کر آئیں، آپ نرمی کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب بندے کو کچھ الفاظ ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ کام وقت پر ہو جائے، لیکن ہمیشہ سختی اپنانا، یہ جناب ہمیشہ بندے کو جو ہے نا وہ پھلائی رہنا اور الفاظ میں اس کے جو ہے نا سختی ہونا، یہ کسی بھی قدر جو ہے وہ پسند نہیں ہے. تو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نبی پاک کی سیرت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی سے ہی ہمیں سبق ملتے ہیں، انہی سے ہم سیکھتے ہیں. ہمارے آئیڈیل نبی پاک کی ذات ہے، آپ کے اعمال، آپ کے افعال یہ ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ندیم بھائی نے ماشاءاللہ جو پیاری پیاری باتیں بیان کی ہیں، نبی پاک کا جو انداز تھا، اور نبی پاک کی یہ سمجھے کہ اگر واقعات سے بیان اگر کرنا، یقین مانی اتنے واقعات ہیں، جانوروں پر رحم کے واقعات، اپنی امت پر رحم کے واقعات، غلاموں پر رحم کے واقعات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کو نرمی کے ساتھ سلوک کرنے کے فضائل بیان فرمائے. بہت ساری چیزیں، اگر اسی کو ہم صرف واقعات کو بیان کریں تو ہمارا یہ سلسلہ یقین مانیے کہ چھوٹا پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی مبارک نرمی کا ایک ذرہ، ایک حصہ عطا فرمائے. آئیے میں چاہوں گا کہ اب نرمی کے کچھ جو نا فضائل بھی ہم سن لیتے ہیں تاکہ مزید ترغیب ملے. نبی پاک کے جو فرامین ہیں نرمی کے حوالے سے وہ سنیں گے انشاءاللہ، مزید دل چاہے گا کہ نرمی کرنے کا. تو میں چاہوں گا کہ قاری احمد صاحب نرمی کے کچھ فضائل بیان کر دیں، اور اس سے پہلے نرمی کی کچھ تعریف بیان کر دیں، ڈیفینیشن نرمی کہتے کسے ہیں، اور ہم بھی نرمی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فضائل اس کے حاصل ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نرمی کی طرف دل راغب ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ قاری احمد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرمی کے فرامین ہیں آپ کی طرف سے ملے ہیں وہ بھی بتا دی جائیں ہمیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نرمی کہتے کسے ہیں یہ بھی آپ بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رقیق القلب، یعنی دل کا نرم ہونا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کا جو متضاد ہے اس کو کہتے ہیں سختی. ٹھیک ہے، نرم دل کا ہونا، سخت دل کا ہونا، ہم اپنے عام زبانوں کے اندر اس طرح بول بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا دل کی نرمی کی تعریف، بندے کو کیسے پتہ چلے کہ میرا دل نرم ہے، یا میں نرم ہوں، یا میں نرم مزاج کا ہوں، یا میں نرم نیچر کا ہوں؟ تو اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ دل کا خوف خدا کے سبب اس طرح نرم ہو جانا کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے اور نیکیوں میں مشغول رکھے، اور جب بھی
اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر کریں، اور گناہوں سے بے رغبتی ہو اور نیکیوں میں وہ لگا ہوا ہو۔ اچھا گناہ ہو جائے تو اس پر پھر پشیمانی ہو، اس پر شرمندگی ہو، پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی طریقے سے جو شریعت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لازم کیے ہیں وہ اس کو احسن انداز میں ادا کرنے والا ہو، پھر اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، حتیٰ کہ مخلوق خدا پر، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، ان پر شفقت کا اور نرمی کا وہ مظاہرہ کرنے والا ہو، برتاؤ کرنے والا ہوں۔ کلی طور پر اس کیفیت کو، مجموعی طور پر اس کیفیت کو، جو میں نے چیزیں ابھی گنائی ہیں، اس کیفیت کو دل کی نرمی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان، اس کا دل نرم ہے۔ اچھا علی بھائی، جیسا کہ ہمارے ندیم بھائی گفتگو کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے حوالے سے، تو واقعی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ علیہم رضوان کی زندگی، یہ ہمارے لیے یوں سمجھ لیں ایک طریقے سے اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہمارے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہے، ہم ان کی پیروی کریں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے آتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، یہ آپس میں نرم دل ہیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ سنی، مزید جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کو بیان کیا جاتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں پر مہربان، شفیق ہے، نرم دل ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اپنے جو پیروکار مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے نرمی کے بازو بچھا دیجیے۔ اسی طریقے سے علی بھائی، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکشی کی ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے یعنی فرعون سے نرمی سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ تمہاری نرمی سے گفتگو کرنا اس کے دل کو پگھلا دے اور وہ نصیحت کی بات اثر کر لے اور وہ سرکشی سے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ تو علی بھائی خاص طور پر یہ ان کے لیے جو تبلیغ دین کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جس طرح جو ایک مذہبی طبقہ ہے، علماء کرام کا طبقہ ہے، مبلغین کا طبقہ ہے، تو انہیں تو بدرجہ اولا نرمی والا انداز اپنانا چاہیے دین کی تبلیغ کے معاملے میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دین کی تبلیغ بھی کروں اور میرے اندر نرمی نہ ہو، اور یہ میرے اپنے علاقے کے اندر دینی کاموں کی دھوم دھام ہو جائے اور نرمی میرے اندر نہ ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر سنت احمد برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ زبان پر شکر اور سر پر برف کی لادی رکھ کے کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی دیکھیں معاشرے کے اندر علی بھائی دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بھی جیسا کہ ہمارے ندیم بھائی نے بتایا نا کہ ہر کوئی کیا سیٹ ہو، کیا افسر ہو، کیا استاد ہو، کیا ٹیچر ہو، کیا یعنی کہ کمپنی میں جو اونر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب یعنی کہ ایک سوچ ہماری بنی ہوئی ہے کہ جب تک ہم سختی نہیں کریں گے ہمارا کام نہیں بنے گا، یہ سامنے والا بندہ مانے گا نہیں۔ امیر سنت احمد برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام یعنی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں، آپ نرمی برتیں۔ اچھا اس کے لیے کیا ہے، نرمی کے فضائل پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ نرمی کی کیا برکتیں ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے، کسی گھرانے کو، اہل خانہ کو، گھر والوں کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے والے کو نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسے زینت عطا کرتی ہے، اور نرمی جس چیز سے چلی جاتی ہے تو پھر اس چیز کے اندر پھر زینت بھی نہیں ہوتی اور وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ تو ہماری یہ سوچ
کہ بھئی جب تک ہم سختی سے کام نہیں لیں گے تب تک یعنی کہ میرا کام بنے گا نہیں. بلکہ ندیم بھائی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے حوالے سے تو مشہور ہو جاتا ہے علی بھائی, آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, جیسا کہ ایک بندہ نرمی کے حوالے سے مشہور ہے کہ بڑا نرم مزاج کا آدمی ہے, تو اس کے سامنے آپ کو بات رکھنے میں, اپنی بات بولنے میں کوئی بھی کشمکش نہیں ہوگی, کوئی بھی جھجک نہیں ہوگی, آپ بالکل اس کے سامنے اپنی بات کر دو گے بھائی یوں ہے, ایسا ہے, ویسا ہے وغیرہ ہے. مگر جہاں معاملہ سختی والا ہوتا ہے نا تو وہاں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ آپ بولو, آپ بولو, آپ بولو, آپ بولو. گھر کے کیا اندر کہتے ہیں ندیم بھائی؟ یعنی اس میں بھی بالخصوص جو خاندان کے بڑے بوڑھے کہلاتے ہیں یا جو پنچایتی جو لوگ ہوتے ہیں گاؤں نے دیہاتوں میں نا 5-5 6 لوگ پنچایت کے نام پر جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ لو یہ سختی ہی ہمارا کام ہے, ہم سختی بتائیں گے, یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ کام ہے. اولاد کی تربیت میں آپ دیکھ لیں یہی بڑے بوڑھے سختیاں کر رہے ہوتے ہیں. آج جو اولاد نافرمان ہے نا علی بھائی, بہت ساری جہاں وجوہات ہے وہاں پر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے والدین کی سختی کرنا. یعنی بچوں کو بات بات پر جھاڑنا, سختی سے پیش آنا, کسی کام کا اگر ان کو کہنا ہے, اگر بھئی آپ کو اولاد سے اطاعت کروانی ہے, کام کروانا ہے تو نرمی سے کہو نا, اس کو جھاڑنا ہے سختی کے ساتھ, یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور ادھر آئیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ کی طرف. سبحان اللہ. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, آپ فرماتے 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں ارشاد فرمایا, یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا آپ سے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا, یعنی کبھی جھاڑا نہیں, کبھی سختی سے جو ہے وہ پیش نہیں آئے. 10 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. آج تو ایسا ہے کہ بندے سے جو ہے نا وہ فرسٹ ملاقات ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں ذرا سفر کر لیا جائے, اس کے ہاں جو ہے وہ مہمان بن کے چلے جایا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کتنا اندر جو ہے وہ باہر سے پرت چڑھی ہے لیکن اندر کتنا کالا آئل ہے نا, پھر جناب وہ معلوم پڑتا ہے. تو یہ والدین کا سختی کرنا, اور پھر ہوتا ہے کہ اولاد بزن ہو جاتی ہے, پھر ان کی کیئر نہیں کرتی, پھر وہ جناب شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مانتی نہیں ہے, ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. تو میں یہ ان پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ایک مرتبہ سوچ لیجئے کہیں آپ کی سختیوں نے آپ کے اولاد کو آپ سے دور تو نہیں کر دیا. اگر ایسا ہی ہے تو نرمی کا مظاہرہ کیجئے. ٹھیک ہے, کئی ساری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, آپ کے اپنے تجربات ہیں, آپ کے بچوں کے اپنے ایک تجربات ہیں, کہیں اختلاف ہو جائے نا تو آپ بڑے ہیں, بڑا ہونے کا مظاہرہ کریں, مسکراتے نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ الکریم اولاد کیسی فرما بردار ہوتی ہے. سبحان اللہ. ابھی جو بات کی نا احمد رضا بھائی نے, واقعی ایسا ہے کہ سختی جس کے اندر ہوتی ہے نا تو انسان کھل کے بات بھی نہیں کر پاتا. یہ سبھی بات کی ہمارے ندیم بھائی نے کہ جو اولاد ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اب بچے اپنے من کی بات, ہاں بچے اپنے من کی بات باپ سے نہیں کر پا رہے ہیں, کس سے کریں وہ, کس سے کریں. پھر اس لیے وہ ہوتا ہے کہ باپ سے کچھ کہہ ہی نہیں پاتے. اگر کچھ کہہ بھی دیا, چلو کہ من کی بات کہہ بھی دی, تو باپ کی جو طرف سے جو جھاڑ پڑتی ہے, جو ڈانٹ پڑتی ہے, بچہ کہتا ہے کہ آج تو میں نے آپ سے بات کر لی, ہم نہیں کروں گا بات. تو یہ وجہ ہوتی ہے. سختی والا جو حکم ہے نا, جی جی, اچھا ایک بار کام ہو بھی گیا, 2 بار ہو بھی گیا, اگر وہ کرے گا بھی تو یا تو اس کام میں کوالٹی نہیں رہیں گی, اور کرے گا تو مجبوری میں کرے گا. میں آپ کو ایک مطلب مثال دوں کہ ایک جو ہے وہ باپ تھا, ساتھ میں اس کے 2-3 دوست بیٹھے تھے, کسی پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا, تھوڑا سختی سے کہا نا, یہ جو ہے نا کام تم کو کرنا ہے, یہ پروجیکٹ تم کو کمپلیٹ کرنا ہے, اتنے دن میں ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دوستوں کے سامنے ایک تو جھڑتی بھی ہو گئی, یعنی ذلیل بھی کیا, جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں, اصلاح بھی کر رہے ہوتے تو جناب جو ہے مہمانوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, سختی سے جو ہے وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بندہ جو نا اس کا ہی اپنا بیٹا تھا, وہ گیا, اب جناب کام ہوا نہیں ہوا, کہا ابا نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا, یہ کام وہ کام, ادھر چلا گیا تھا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ساری چیزیں ہوئی. اچھا جو ہے 2-3 ہفتے نکل گئے, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے نسیاں منسیاں ہو گیا, یعنی وہ معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہاتھ میں آیا, وہی جو ہے وہ دوست اس سے ڈسکس کر رہے تھے. اب اس نے اپنے اسی بیٹے کو بلایا اور نہایت نرمی کے ساتھ کہا, بیٹا یہ پروجیکٹ ہے, یہ کام ہے, اور یہ کام ہم نے کرنا ہے. اب یہ پروجیکٹ میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, بیٹا آپ سوچو سمجھو اس کو کس طرح کرنا چاہیے, مجھے بھی بتاؤ, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا, میں بھی تم کو بتاؤں گا. اچھا نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ وہ کام دیا نا. اب اس کو ایسا تھا کہ جناب یہ اس میں 2-3 ہفتے لگ جائیں گے, لیکن 1 ہفتے میں اس نے پورا پروجیکٹ کلیئر کر کے دے دیا, اور سامنے سے دے دیا کہ ابا حضور پورا کام جو ہے وہ ریڈی ہے. تو نرمی جو ہے نا یہ بندے کو جہاں دیدہ شخصیت بنا دیتی ہے. اگر کسی کے دل میں اترنا ہے نا تو نرم ہو جائیے, نرم زبان ہو جائیے. ہر دل عزیز بننا ہے,
آپ جناب نرم زبان ہو جائیے. اور نرم زبان کیسے ہوں گی؟ دل نرم ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ دل جو ہے نا یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. اگر دل سنور جاتا ہے تو پورے اعضائے بدنیہ سنور جاتے ہیں. تو گویا دل نرم ہو جاتا ہے نا تو اب اس کی زبان بھی نرم ہوں گی. اس کے ہاتھ پیروں سے ظاہر ہونے والے کام بھی جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ہوں گے. مراد یہ ہے کہ وہ کسی پر سختی والا برتاؤ نہیں کرے گا. یعنی وہی آپ نے بات کی نا کہ اگر لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو دل کو نرم کیجئے. انشاءاللہ دل کی نرمی یہ آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں کے قریب آنے کا سبب بنے گی. وہ قرآن پاک میں ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے اپنے حبیب سے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو قوم صحابہ کرام جو ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے، آپ کے ارد گرد جو ہے یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو یقیناً نبی پاک کی نرمی تھی کہ جو صحابہ کرام کو نبی پاک سے جوڑے ہوئی تھی، نبی پاک سے وابستہ کی ہوئی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے اپنے بچے ہو جائیں، یعنی آپ کے قریب ہو جائیں، نرمی کیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت نصیب ہوں گی. اور بھی گفتگو کرنی ہے. آئیے اس سے پہلے کچھ فرمائشیں کلاموں کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سمیر اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان گلاب شاہ میں پڑھنے والا طالب علم ہوں. لم یاتی نذیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، اس کی طرز بنا کے سنا دیجیے. کیا بات ہے، طرز بھی بنائیں گے، کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ. نعت خواں سامنے تشریف فرما ہے. مزید ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان ہے اور میں جے پور سے عرض کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ فرقے گلی تباہ کلام سنا دیجیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام کی فرمائش کی. آئیے دو کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگرا جی کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى، من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجھے دھاری میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھے دھاری میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، مجھے دھاری میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخ سات قافلہ کا شور
غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری دل کی نرمی کے حوالے سے۔ ندیم بھائی، یہ دل کی جو سختی ہوتی ہے اس پر بھی کچھ اگر گفتگو کریں، دل کی سختی کی کچھ علامتیں ہوں، یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے نا؟ نرمی پہ ماشاء اللہ گفتگو ہم کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے دل میں نرمی اگر لانا چاہتے ہیں اور دل کی سختی کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس کی علامتیں اور کچھ اسباب جو ہیں وہ بھی ذکر کریں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہوں نا، جو دل کی سختی کی علامتیں وہ پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں کون سی ہیں اور علامتوں کو ہم کیسے دور کریں۔ ناظرین، آپ گفتگو سنیے گا اور کوشش کریں کہ اگر ہمارے اندر بھی علامتیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، تو اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے ان تمام تر علامتوں کو ختم کریں اور سختی کو دور کر کے انشاءاللہ نرم طبیعت بننے کی کوشش کریں۔ علی بھائی، دل کی سختی جو ہے نا، یہ نہایت ہی سمجھے کہ بندے کی کم نصیبی ہے، یعنی جو سخت دل کا مالک ہو تو اس کو ڈر جانا چاہیے اور اپنے دل کو جو ہے وہ نرمی کی طرف لے جانا چاہیے۔ اب سخت دل بندہ کیسے چیک کرے کہ میرا دل جو ہے وہ سخت ہے یا نرم ہے؟ تو بندہ یہ غور کرے کہ میرا دل جو ہے وہ کس طرف مائل ہے۔ اگر اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا گناہوں ہی میں اس کو لذت ملتی ہے تو اس کا دل سخت ہے۔ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، دینی باتیں میں سنتا ہوں تو من نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا، کہیں پر موت و قبر کی بات ہو تو لوگ بولتے ہیں یار کیا موت کی بات کر رہے ہیں یار، کیا قبر کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص کے پاس جو ہے وہ جانا ہوا، کسی کام کے لیے اس کے پاس ہم گئے تھے، کروڑ پتی بندہ ہے۔ جب اس کے سامنے موت کا تذکرہ کیا نا تو وہ ایسا اظہار کر رہا ہے جیسے اس کو مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کروڑوں ہے ہمارے پاس لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہی جو ہے وہ موت آ جائے ہم کو معلوم نہیں۔ کہا نہ مجھے نہیں مرنا ہے، ایسے کیسے موت آ جائے گی؟ یعنی باقاعدہ رضا بھائی ایسے وہ جملے بول رہا ہے اور اس کی جملوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دل کی سختی ہے۔ مجھے اس پہ ایک بات مجھے اس پہ یاد ہے، آج ہی کی بات، کل رات کی بات ہے، میں بس میں آ رہا تھا ادھر سفر کر کے، تو ابھی ہم نے کہی نا بات، وہ کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، گویا کہ مزاج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یقین مانیے، چونکہ بات آئی تو مجھے یاد ہے وہ بات، ہمارے علاقے میں ایک بندہ، اس کی 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، تو کچھ رشتے میں رکھتے ہیں ہمارے، کل ہی مجھے پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک جوان ہی، مطلب ایسے کوئی 23-25 سال کی عمر ہوگی، زیادہ اس کی عمر نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ سائلنٹ اٹیک آیا، بیچارہ انتقال کر گیا۔ تو یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا مجھے بھی موت کا آئے گی، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، وہ ہٹا کٹا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی موت آ سکتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ نیکیاں کمالے جل آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کمالے جل آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ علی بھائی، جیسے ہمارے ندیم میں نے کہا کہ اس کے سامنے یعنی کہ موت کی نے قبر و آخرت کی باتیں کری تو ایک دم سے ایسا وہ انداز بتانے لگا کہ گویا اس کو مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنی ہے،
اور ہمارے بارے میں بھی اس طرح مشہور ہے، دعوت اسلامی والوں کے بارے میں بھی، کہ دعوت اسلامی والے جب دیکھو جب موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، قبر و آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے اگر ہم ان کے سامنے قبر و آخرت کی باتیں نہ کریں یا موت کی باتیں نہ کریں تو کیا ان کو موت نہیں آئیں گی؟ کیا قبر و آخرت کی ان کے سامنے باتیں نہ کریں، نہ ڈرائیں تو کیا قبر میں نہیں جانا ہے، کل آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہماری سوچ اور تھنکنگ ہے نہیں، یہ بدلیے، ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں کا عادی بنائیں. جی تو موت کو یاد نہ کرنا، موت سے یکسر جو ہے غافل رہنا، یہ بھی سخت دل کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے وہ طلب مال ہی میں لگے رہنا، یعنی صبح اٹھ رہا ہے، مال کہاں ہے، کہاں سے کمانا ہے، جناب دن بھر جو ہے وہ اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے. تو اللہ کی یاد سے اگر کوئی بندہ غافل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہے، تو یہ بھی سخت دلی کی علامت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، یعنی جو رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو نہیں کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردہ کیسی ہے. یعنی جو رب کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو رب کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ اس کا دل مردہ ہے. یعنی یہ والی کیفیات ہے. تو بندہ رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کا دل نہیں لگتا، اور جناب اس طرح کی کیفیات اس کی نہیں بنتی، تو یوں سمجھے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہے، نیکیوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ یار نہیں، ان کو پسند ہی نہیں ہوتا. دیکھیں مسجد میں دل نہیں لگنا کیا ہوتا ہے جناب، کبھی گرتے بڑھتے پہنچ بھی گیا. ہمارے یہاں 2-3-4 کوالٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں نا. ایک تو وہ ہے کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک عید اور بقرعید والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ عید والے اب ہونے لگے، بقرعید میں ان کو مصروفیات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے. اچھا پھر وہاں پر جو ہے وہ چیزیں رہتی ہے کہ وہاں پڑھ لی ہوں گی، وہاں پڑھ لی ہوں گی. ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. کچھ شرم میں پہنچ بھی گئے کہ لوگ کہیں گے یار عید کی بھی نہیں پڑھ رہا ہے بھائی، عید کی تو پڑھ لیں. اچھا چلیں وہ بھی نہیں تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ جمعہ والے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جناب لوگ کیا کہیں گے. اب جمعہ کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ایسے کہ جو ٹائم ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. 1-2 ٹائم کی حضرت فجر کی نہیں ہوتی، رات کی نہیں ہوتی، رکشہ چلا رہا ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں وہاں ہوتا ہوں، نہیں ہو پاتی. ایسے بھی کوالٹی والے لوگ ہیں. اور کئی سارے ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں لیکن بغیر جماعت کے. کچھ لوگ قضا کر کے پڑھتے ہیں، رات میں اکٹھی پڑھیں گے لیکن قضا پڑھیں گے، حالانکہ قضا کا گناہ تو ان کے ذمہ رہے گا ہی نا، ظاہر سی بات ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن اس کے واجب اور فرائض اور دیگر شرائط کو جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ایسی بھی کہ جو نماز پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ بہترین انداز سے پڑھتی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، جناب امام صاحب اجر دعا کر رہے ہیں، اس کا دل کہیں اور ہے. تو یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے. مومن کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگتا ہے، اور اس کی مثال مچھلی کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالیں تو تڑپنے لگے گی، ویسا مومن کا دل ہوتا ہے کہ اس کو مسجد سے اگر باہر نکالا جائے تو بے قرار ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین کا انداز ایسا تھا کہ ایک نماز جب وہ مکمل کر لیتے نا تو دوسری نماز کا شدت کے ساتھ ان کو انتظار رہتا. یعنی ایسا انتظار رہتا جیسے مثال کے طور پہ پیش کروں کہ جناب اسٹیشن پر آپ بیٹھے ہوئے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، یار ٹرین نکل نہ جائے، کب اب آئے تو اب آئے، اب آئے تو اب آئے. جیسے کہ میزبان مہمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مہمان اب آئے تو اب آئے، ایسا ہی بزرگان دین دوسری نمازوں کا انتظار کرتے تھے کہ ہم کب مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں. تو اللہ پاک کی عبادت میں دل نہیں لگنا یہ بھی سختی کی جو ہے وہ علامت ہے. اچھا اب بندہ بیکار باتوں میں ہی مشغول ہے، فحش گوئیاں کرنا، جس کے زبان پہ گالیاں ہی رہتی ہیں جناب، بری باتیں ہی رہتی ہیں، مسلمانوں کی غیبتیں ہی رہتی ہیں، سمجھے کہ یہ سخت دل کی یوں سمجھے کہ نمائندگی ہے. چونکہ جو دل ہوتا ہے نا، یعنی جو زبان ہے نا علی بھائی، یہ دل کی نمائندگی کرنے والی چیز ہے. یعنی جو دل جیسا دل ہوتا ہے نا ویسا زبان بیان جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سب سخت دل کی علامتیں ہیں. اب آپ کا سوال یہ کہ نرم دل جو ہے وہ کیسے بندہ اپنائے، تو اس کے ماشاء اللہ الکریم صوفیہ اکرام نے اس پر جو ہے نا بڑا بہترین کلام فرمایا کہ بندہ نرم دل جو ہے وہ اپنا کس طرح کریں، اپنے دل کو جو ہے وہ نرم کیسے بنائیں. تو بڑی ساری جو ہے وہ باتیں تفصیلاً جو ہے وہ تصوف کی کتابوں میں آپ کو ملے گی. اس میں بنیادی جو چیز ہے، میں 2-3 چیزیں یہاں پر عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھانا. اچھا میں ایسے زمانے میں یہ بات کرنے لگا ہوں رضا بھائی، بالکل کہ جہاں تو ہوٹلنگ ہے، فاسٹ فوڈ کا جناب زمانہ ہے، ایک ڈش نہیں اس کو 4 ڈشیں چاہیے ہوتی ہیں. اور میں تو جو نا ایک جگہ پر میں کھانے کے لیے کسی شہر میں گیا تھا. اب ظاہر ہے کہیں جائیں گے تو کھانا کبھی باہر بھی ہوتا ہے کبھی گھر میں بھی ہوتا ہے. اچھا میں کھانے کے لیے بیٹھا نا تو ہم نے تو ڈش منگا کے اور کھانا اسٹارٹ کر دیا. ایک شخص جو پاس میں بیٹھا تھا نا اس نے آرڈر کیا بھائی یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ. اچھا نارملی کیا ہونا چاہیے کہ بھائی 1-2 چیزیں آ گئی تو بندہ اس کو کھا لیں، پہلے تو احتیاط کرے کہ پیٹ سے جو بھوک سے کم کھانا ہے.
لیکن جناب جب تک پوری ڈشیں جو ہے آ نہیں گئی نا، اس نے کھانا اسٹارٹ نہیں کیا. اب جناب سارے اس کی جو وہ ٹیبل سجی ہوئی ہے، بندہ بھی یعنی فرد واحد ہے، اب اس نے کھانا شروع کیا ہے. اب وہ جب اٹھا ہے، اس کی جو کیفیت ہے جو چلنے کی ہے یہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں. تو فرمایا کہ اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ بھوک سے کم کھائے، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے. بلکہ اگر میں کہوں کہ اب تو اس پر کورسز ہونے لگے ہیں، باقاعدہ اپنے بھی اور غیر بھی باقاعدہ اس چیز پر جو ہے نا وہ کورس کروانے لگے کہ کم بولنا ہے، کم سونا ہے، کم کھانا ہے. ڈائٹ پلان جو ہے وہ ہمارے یہاں پر رہتا ہے کہ جناب یہ مت کھائیے، وہ مت کھائیے. یعنی سب جا رہے ہیں. اور ان اصولوں کو الحمدللہ اسلام نے جو ہے وہ کافی سالوں پہلے بیان کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ کم کھانا ہے. آئیے میں آپ کو چند چیزیں یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. یعنی بھوکا رہنا، ایک تو یہ کہ بھوک لگنے پر پیٹ بھر نہ کھانا، اور دوسری بات کہ بھوکا رہنا. الحمدللہ رمضان کے روزے جو ہے وہ ہمارے یہاں پر پورے موجود ہیں. اللہ کے فضل سے پوری دنیا بھر میں، عالم اسلام میں، یعنی مسلمانوں کے اندر جو رمضان کے روزے رکھنے کا ذوق اور شوق ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں دیکھیں تو نفل روزے رکھنے کا بھی ذوق شوق ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی بندہ بھوکا رہتا ہے نا، تو فرمایا گیا ہے کہ بھوک کے سبب دل کا خون کم اور سفیدی مائل ہو جاتا ہے، اور یہ سفیدی ہی در حقیقت اس کا نور ہے. مزید یہ کہ بھوک کے سبب دل کی چربی پگھل جاتی ہے، اور یہ چربی کا پگھلنا دل کی نرمی کا باعث ہے. یعنی وہ چربی پگھلتی ہے اور وہی جو ہے وہ نرمی کا باعث بن جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں بھوک کو اختیار کرو، کیونکہ اس سے نفس کمزور پڑتا، دل نرم ہوتا، اور آسمانی علم حاصل ہوتا ہے. اور آسمانی علم حاصل ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، فرماتے ہیں احیو قلوبکم بقلت الضحک وقلت الشبع. آپ فرماتے ہیں کم ہنسنے اور کم کھانے کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کرو. تو یہ مسکرانا سنت ہے. فرمایا گیا کہ ہنسنا بھی دل کو سخت کرتا ہے. اور یہاں تو قہقہے لگ رہے جناب، یہاں تو بندہ ہنس ایسے رہا ہے کہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس میں اتنی ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہو جاتی ہیں. تو نہایت ہی جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. تو فرمایا گیا کہ احیو قلوبکم بقلت الضحک وقلت الشبع، کم ہنسنے اور کم کھانے کے ذریعے اپنے دلوں کو زندہ کرو. وطہروہا بالجوع، اور بھوکا رہنے کے ذریعے انہیں پاک کرو. تصفو، تو یہ صاف، وترقو، اور نرم ہو جائیں گے. یعنی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور جناب یعنی ہنسنا نہیں، ہنسنے کو ترک کر دینا، اور کم گفتگو کرنا، یہ دل کو جو ہے وہ نرم کرتا ہے. اس کے علاوہ اور دیکھیں ہم، فرمایا گیا کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، یہ بھی دل کی نرمی کا سبب بنتا ہے. بندہ قبرستان جائے گا، اپنی موت یاد آئیں گی، موت کو یاد کرے گا تو ہو سکتا ہے خوف خدا سے یہ اشک بار بھی جو ہے وہ ہو، تو دل جو ہے وہ اس کا آٹومیٹکلی جو ہے وہ نرم ہوگا. اسی طرح تلاوت قرآن کرنا ایسا زبردست عمل ہے. بندہ تلاوت قرآن کرے، جو چاہتا ہے نا FGN چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک اس کا دل جو ہے وہ نرم کر دے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. ایسا زبردست عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے. اگر آپ چاہیں اس کو تجربے میں آپ لا کر دیکھیں. اور میں نہیں کہتا کہ آپ جناب پورا جو ہے وہ ایک پارہ پڑھیں، جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک منزل بھی پڑھنے والے ہمارے یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایک منزل نہیں پڑھ سکتے جناب. ایک پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ نہیں تو چلیں ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں تو چند آیتیں پڑھ لیں، چند سطریں پڑھ لیں، لیکن روزانہ پڑھیں تو صحیح. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم دل کو نرمی کی طرف جو ہے وہ مائل پائیں گے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اور جناب یتیم و مسکین کی خیر خواہی کرنا، اور اللہ پاک سے دعا کرنا. یعنی اللہ پاک سے بندہ دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو جو ہے وہ نرم فرما دے، اور خیر خواہی کریں، بھلائیاں کریں. اچھا، مظلوموں کی مدد کریں، مسکینوں کے ساتھ اپنا وقت جو ہے نا وہ گزاریں. جو یتیم لوگ ہیں نا، یعنی جو درد بھرے ہیں، دکھ بھرے ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بندہ کرتا ہے نا، تو وہ اپنی دل کی سختی کو دور ہوتا ہوا جو ہے نا محسوس کرتا ہے. اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور یہ بندہ ہے کہ جناب اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی اتنی تکالیف میں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت سارے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. تو آٹومیٹکلی اس کا دل جو ہے نا وہ خواہشات سے دور ہو جاتا ہے. جو نفسانی خواہشات ہیں، لمبی امیدیں ہیں، جینے کی امیدیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بندے کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ خواہشات اس کا دل جو ہے وہ سخت کر دیتی ہے. تو یتیموں کے ساتھ رہنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بندے کے دل کو جو ہے وہ نرمی کی طرف مائل کرتا ہے. نہیں بہت ساری ماشاءاللہ آپ نے دل کو نرم کرنے والے کچھ اسباب بھی اپنے بیان کیے، اور ساتھ ساتھ وہ علامتیں کہ جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں ماشاءاللہ آپ نے وہی بیان کیا ہے. اللہ کرے کہ اس پر ہمارا عمل ہو جائے. اور وہ چیزیں کہ جو دل کی نرمی کی علامتیں ہیں، سبحان اللہ، دل کی نرمی میں ایک خاص طور بیان کیا کہ کم ہنسنا، کم سونا اور کم کھانا، اس پہ بھی کوشش کریں، عمل کریں. اور ایک سب سے بہترین جو ہے نا کھانے کے تعلق سے بات آئی ہے
تو دل کی نرمی چاہتے ہیں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے کھانے کو ستھرا کریں، اپنی روزی کو ستھرا کریں۔ یہ دیکھیں، غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دل کی سختی بڑھتی جا رہی، کہ اس میں ایک بہت بڑا رول اس کا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میری روزی کے اندر حرام چیز کی آمیزش ہو رہی ہو، میں جو کما رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چوری کا مال تو خدا نخواستہ ہے، یا دھوکے کی تو کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یقین مانیے پھر یقیناً آپ کا دل نرم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت میں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے غور کریں۔ اچھا، پھر یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کا دل بھی سخت ہو رہا ہے، یہی روزی آپ کی بیوی کھا رہی ہے، یہی پیسوں کی کمائی کی روزی آپ کے بچے بھی کھا رہے ہیں، تو یہ سختی جو ہے پھر یہ نسل در نسل خدا نخواستہ آگے بڑھے گی، اور پھر اس کی تباہی دنیا کے اندر سختی کا ایک وبال تو آ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر قیامت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے جو معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اپنی روزی کو ستھرا کریں، بھوک سے کم کھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا تھا دل کی نرمی۔ بہت سارے گفتگو ہم نے کی ہیں، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے دل پر بھی اثر انداز ہو، ہمارا دل بھی نرم ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع یہ امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع یہ امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی مصیبتوں پریشانیوں کے شکار ہیں، اپنے کرم سے سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کی بیماریاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز حاجتیں تمنائیں مرادیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔